انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنے مال اپنے بزنس کے چکر میں منافقت کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں اس مال کے سبب۔ یہ اس مال کو بچانے کے لیے، یہ بزنس کو بچانے کے لیے یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ اسی مال سے ہم ان کو دیں گے عذاب۔ یہ مال دنیا کے اندر ان کے لیے وبال بن جائے گا، یہ بزنس ان کے لیے دنیا میں وبال بن جائے گا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، وہ دولت دے کر بھی عذاب دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی، انما یرید اللہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید مانے چاہنا، اللہ چاہتا ہے لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، بہا اس مال کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کی جان نکلے اس مال کی ہوس کے اندر، تو اس حالت میں نکلے کہ وہ کفر کی موت مرے۔ وتزہق انفسہم، جب ان کا دم نکلے، جب اس کی سانس نکلے۔ اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ جن کو مال 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 کی لگتی ہے، ان کا دم بھی پھر آسانی سے نہیں نکلتا۔ یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وتزہق انفسہم، کہ جو اسلام، دین، حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں کرتے، انہیں اپنے کاروبار سے وابستگی ہے، جو منافقت کرتے ہیں، تو ان کا دم بھی پھر دنیا سے آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔ وتزہق انفسہم، اور پھر ہم ان کی جان لیتے ہیں اس حالت میں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اب پھر وہی بات کہ منافق کی ایک عادت کیا ہے، عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کے 13 رکوع کی چند آیات سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 کو آپ کے سامنے میں نے آغاز میں تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جو منافقین غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے اور بہانے تراشنے لگے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے اور مال بھی نہیں دیں گے تو دونوں صورتوں میں تو ہمارا نفاق واضح ہو جائے گا۔ تو جانے سے منع کرنے لگے، اجازت مانگنے لگے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں، اور یہ ہماری طرف سے کچھ مال قبول کر لیجئے۔ جسے کل میں نے ایک منافق کا ذکر کیا تھا جس کا نام تھا جد بن قیس۔ وہ آ کر کہنے لگا، حضور میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، اور رومن کی عورتیں میں نے سنا ہے بہت اچھی ہوتی ہیں، تو اگر میں وہاں جاؤں گا تو فتنوں میں آزمائش پڑ جاؤں گا، یا آپ میری طرف سے مال قبول کر لیجیے، یہ پیسے لے لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین نے جو مال پیش حضور کو کیا، اس کی مذمت میں آیت نازل کرتا ہے، کہتا قل انفقوا طوعا او کرہن، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم خرچ کرو طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم تو ہرگز تم سے تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک کہ تم فاسق قوم ہو، وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور کس چیز سے کے لیے منع کیا گیا کہ ان کے نفقات کو، ان کے مال کو قبول نہ کیا جائے ان سے؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا اپنے حبیب کو کہ ان کا مال قبول نہ کریں؟ کہا صرف وہ چیز یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ، کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کا، وبرسولہ، اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، یعنی نماز دل سے نہیں پڑھتے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی نماز سستی والی ہوتی ہے، آئیں گے بھی سستی کے ساتھ، پڑھیں گے بھی تو سستی کے ساتھ، ولا ينفقون، اور وہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، الا وہم کارہون، بے دلی سے، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نماز ہی پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، اور خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو بے دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سستی اختیار کرتا ہے، اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس کا دم نکلتا ہے اور دل سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو سوچ لے کہ اس کے دل میں اور اس کی ذات میں یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ کیا یہ مومن کی نشانیاں ہیں یا یہ منافق کی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کو مالدار بنایا تھا، کاروباری لوگ تھے، بڑے بڑے
پلاٹس تھے ان کے مدینۃ المنورہ میں، بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس تھیں. تو کاروباری آدمی بعض اوقات جو ہے وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے اگر وہ حقانیت کا ساتھ دینے والا نہ ہو اور اس کو خوف خدا نہ ہو تو اس کی طبیعت میں نفاق آ جاتا ہے. وہ کس طرح نفاق آ جاتا ہے؟ وہ کسی سے بھی بگاڑنا نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میری یہاں بھی بنی رہے، یہاں بھی بنی رہے. کیونکہ میں تو بزنس مین آدمی ہوں. منافقین کیا چاہتے تھے؟ منافقین بزنس مین تھے. اب مدینۃ المنورہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا وہاں غلبہ ہو گیا. تو اب مسلمانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اپنی فیملی میں بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے. اور اگر مسلمانوں کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں جو مشرکین سے بزنس ٹرمز تھے وہ خراب ہوتے ہیں، بزنس متاثر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا کاروبار اور ان کا مال و دولت متاثر نہ ہو، ان کا بزنس متاثر نہ ہو، تو انہوں نے ایک ہاتھ سے مسلمانوں سے بھی ہاتھ ملا لیا، دوسری طرف جو ہے وہ کافروں سے بھی ہاتھ ملا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، اگر یہ حق بات کہنے لگ جائیں تو ان کا ایک انفلوئنس کریٹ ہو جائے گا. اور یہ اپنی بات کاروباری پرسپیکٹو سے اگر دین کی بات کر لیں تو یہ اپنی بات زیادہ طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے کاروبار کو بچانے کے چکر میں انہوں نے اپنے دین کو داؤ پہ لگا دیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تعجبک، اے حبیب، اے مسلمانوں، تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، اب سنیے گئی آیت، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنے بزنس کے چکر میں منافقت کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں اس مال کے سبب. یہ اس مال کو بچانے کے لیے، یہ جو بزنس کو بچانے کے لیے یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ اسی مال سے ہم ان کو دیں گے عذاب. یہ مال دنیا کے اندر ان کے لیے وبال بن جائے گا، یہ بزنس ان کے لیے دنیا میں وبال بن جائے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے اور دولت دے کر بھی عذاب دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی، انما یرید اللہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید مانے چاہنا. اللہ چاہتا ہے لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، بہا، اس مال کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کی جان نکلے اس مال کی ہوس کے اندر تو اس حالت میں نکلے کہ وہ کفر کی موت مرے. تو وتزہق انفسہم، جب ان کا دم نکلے، جب اس کی سانس نکلے. اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ جن کو مال کی لگتی ہے ان کا دم بھی پھر آسانی سے نہیں نکلتا. یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، کہ جو اسلام، دین، حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں کرتے، انہیں اپنے کاروبار سے وابستگی ہے، جو منافقت کرتے ہیں تو ان کا دم بھی پھر دنیا سے آسانی سے نہیں نکلتا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور پھر ہم ان کی جان لیتے ہیں اس حالت میں، وَهُمْ کافرون، اور وہ کافر ہوتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اب پھر وہی بات کہ منافق کی ایک عادت کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھاتا ہے. منافقین کو جب یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو وہ قوم ہے جو ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے خراب ہو ہماری، نہ وہاں سے خراب. تو یہ ان کے دل میں جو ڈر ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے حلف لیتے ہیں، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، حقیقتاً یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پھر آگے فرمائے لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اور اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، او مدخلل، یا کوئی سرنگ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو وہ ضرور پلٹیں گے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے مسلمانوں سے بھاگیں گے. اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں یہ پہلے سے مدینے میں آباد تھے اور ان منافقین کے کاروبار وہاں پر تھے. اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ کہیں اور جا کر یہ گھر بسا لیں، کاروبار اسٹیبلش کر لیں. سارے ان کے وینڈرز، کسٹمر سارے یہیں پر تھے، یہیں پر ہی مارکیٹ بنی ہوئی تھی. تو
تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ جہاں پر جا کر دوبارہ سے کوئی کاروبار اسٹارٹ کر سکیں، تو کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو اللہ کہہ رہا اگر ان کے بعد آپشن ہو، یہ کہیں اور جا کر سیٹل ہو سکتے ہوں، اور ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی مغارات میں نکلا ہے وہ چھپنے کی جگہ، کوئی پناہ گاہ مل جائے، او مدخل یا کوئی سرنگ مل جائے، تو یہ جو ابھی تمہارے سامنے قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں نا تمہارے ساتھ ہیں، ان کو ذرا سا کہیں سے آپشن ملے، نظر آئے، کہیں اپرچونٹی دکھے، تو یہ فوراً دوڑیں گے۔ یجمحون کا معنی ہوتا ہے وہ گھوڑا جس کی رسی چھوٹ جائے، اور وہ گھوڑا کیسے ہاتھ سے مالک کے بھاگتا ہے، کہا یہ اس گھوڑے کی طرح، اس جانور کی طرح بھاگیں گے کہ جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ ان کی مثال منافقوں کی یہ ہے۔ تو منافق کون ہوتا ہے؟ وہ وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ منافق پکا یار نہیں ہوتا۔ منافق کی طبیعت کیا ہے کہ جب تک اسے کوئی دوسری اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے ساتھ، اور جس دن اس کو دوسری اپرچونٹی نظر آئی وہ آپ کو حلال کر دے گا۔ یہ ہے منافق کی نشانی جس کو قرآن نے بیان کی۔ اس کو اس دور کی طرف، اصل میں تو آیت اس دور کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن عمومی رویے کو دیکھ لیجئے کہ جو آدمی اپنے مطلب کے لیے کسی کو حلال کرنے سے گریز نہ کرے تو وہ منافق آدمی ہے۔ وہ جب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک اسے کوئی اور آپشن نہیں مل رہا، جہاں اس کو کوئی اور آپشن نظر آئے گا تو وہ اپنی سواری بدلنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آتا، صدقات آتے، خیرات آتی، تو حضور علیہ السلام کیا کرتے کہ اس کو بانٹا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری آل کے لیے یعنی بنو ہاشم کے لیے اور میرے لیے صدقات اور زکوٰۃ کا مال جائز ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام صدقات کو اور خیرات کو اپنے لیے نہیں رکھتے تھے بلکہ سارا کچھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا کہ کچھ منافقین کو مل جاتا تو وہ خاموش رہتے، نہیں ملتا تو واویلا کرتے کہ ہمیں نہیں ملا، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہوا ہے، عدل نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ نے وہی بات فرمائی وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں، اس کی ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں، اے حبیب وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، ان میں سے کوئی ہے جو آپ پر الزام لگاتا ہے صدقات کے معاملے میں۔ وَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر اس صدقات میں سے اسے آپ عطا کر دیں تو ردو، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر آپ انہیں اس صدقات میں سے نہ دیں تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے کہ اسے کیوں نہیں ملا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ خوش ہو جاتے، راضی رہتے، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، یعنی جو اللہ نے دیا، اسلام دیا، دین دیا، اور جو نبی بھی عطا کر رہے ہیں، جتنا دے رہے ہیں یہ اس پر راضی ہو جاتے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، تو ان قریب اللہ انہیں عطا فرماتا اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی انہیں عطا فرماتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا حضور عطا نہیں فرما سکتے، دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ رسول کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے، رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر رسول کا نام ہی لینا، یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھ پر حضور نے بڑا کرم کیا، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ یہاں رسول کا ذکر ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر اللہ اپنے دینے کا بھی ذکر فرما رہا ہے، رسول کے دینے کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بھی جو دیتا ہے وہ اس کی جانب سے ہے، رسول بھی جو دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے ہی ہے، کیونکہ جو رسول دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہی دیتے ہیں۔ تو دونوں فرمایا اگر وہ یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا، ورسولہ، اور رسول بھی اسے عطا فرماتے، انا الی اللہ راغبون، اور وہ یہ کہتے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، اسی پر میں درس کا اختتام کروں گا، لیکن وہ جو آیت ہے وہ سمجھنے کی آیت ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ایک شخص ہے جو الزام لگاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین جو ہوا، میں نے آپ کو بیان کیا تھا فتح مکہ کے بعد جو غزوہ ہوا حنین طائف کے پاس،
اس کے جب حضور مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، صدقات تقسیم کرنے لگے، مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں میں مال ڈسٹریبیوٹ کیا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، منافق آدمی تھا، حالت اس کی مفسرین نے لکھی ہے کہ گنجا تھا، بڑی سی اس کی داڑھی تھی، کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، عدل کیجیے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اس کی بات سن کے جلال آ گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو یہ کیسی بات کرتا ہے؟ اگر میں بھی اس دنیا میں رحمت للعالمین ہو کر انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کرے گا کون؟ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، اور ایک روایت میں خالد بن ولید نے جب یہ جملہ سنا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اس گستاخ کا سر قلم کر دیں، اس کا سر اڑا دیں، یہ آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ آپ انصاف کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو، یہ ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے گروہ ہے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، فرمایا کہ تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی، وصیامکم مع صیامہم، تم ان کے روزے دیکھو گے تو تمہیں اپنے روزے حقیر لگیں گے۔ یہ قرآن تو شاندار پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ ذوالخویسرہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پورا گروہ ہے، کہا کہ یہ قرآن ایسا پڑھیں گے، شاندار بہترین قاری ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تم میں سے جیسے تیر سے، جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا، اس طرح یہ دین سے نکل جائیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ کون تھے؟ کہ وہ لوگ تھے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان کی، اور جنگ نہروان کے اندر جو خارجی تھے، جو حضرت علی کو مشرک کہہ رہے تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے، اور ان کے بعض امت کے اندر ایسے گروہ آتے رہے۔ یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں، IS کے جو لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردیاں پھیلائی، نام اسلام کا لیا اور قتل مسلمانوں کو کیا، زیادہ تباہ تو انہوں نے شام اور عراق کو کیا IS نے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی طبقہ ہے خارجیوں کا جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور ان کی نمازیں تم دیکھو گے تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی۔ ایک عام مسلمان جب ان کو دیکھے گا تو یہ دیکھے گا 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ ایک عام مسلمان دیکھے گا کہ اگر ہم سے زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں۔ قرآن سن لیجیے آپ ان سے۔ جنگ نہروان میں جو مولا علی نے جنگ کی ہے خارجیوں کے خلاف، ابن کثیر نے کہا حضرت علی سے لڑنے والے 10,000 حافظ قرآن تھے، 10,000 لوگ حافظ قرآن تھے جو لڑ کس سے رہے تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے۔ اب حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی سارے جہنمی تھے۔ تو قرآن اچھا پڑھنا اور ہے، لہن کے ساتھ قرآن اچھا پڑھنا اور ہے، لیکن عقیدہ بڑی شے ہے۔ آپ کسی کی قرات سے متاثر ہو گئے، یار قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ قاری اچھا ہے لیکن کیا قرآن اس کے سینے پر اتر بھی رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ آواز اچھی ہے، لہن اچھا ہے، قرات اچھی کرتا ہے، نماز اچھی پڑھاتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے، آپ کا دل راغب ہوتا ہے، لیکن کیا عقائد کے معاملے میں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خارجیوں جیسے عقائد تو نہیں ہے، تکفیر والے معاملات تو نہیں ہے۔ جس طریقے سے خارجیوں کا کیا تھا کہ وہ اپنے سوا ساری امت کو مشرک سمجھتے تھے، ایون یہ سمجھ لیے حضرت علی تک کو انہوں نے مشرک کہا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو ایک علاقے کا حاکم بنا دیا، تو انہوں نے حضرت علی پر یہ فتویٰ دیا معاذ اللہ کہ حاکم تو اللہ ہوتا ہے، آپ نے بندے کو بنا دیا تو آپ نے شرک کیا، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اور وہ اپنے آپ کو ازیوم کیا کر رہے تھے کہ وہ اسلام کی پریچ کر رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اور کس کو اسلام سکھا رہے ہیں؟ حضرت علی کو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو علم سکھا رہے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا رسول اللہ سے، اور ان پر مشرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کل امت کے اندر یہ شرک و بدعت کر کے آدھی سے زیادہ امت کو مشرک بنا دیا، یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک، تو پھر بھائی سارے مشرک ہیں تو آپ کون ہے؟ بس تم ہی 100 بندے جنت میں جاؤ گے، ساری امت مشرک ہے، ساری امت پر تکفیر کے فتوے لگا دیے گئے۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہے یہ کوئی 100-200 سال والی نہیں ہے کہ امت کو مشرک بنا دیا جائے
کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ وہی مینٹلٹی ہے جس کے نظریے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی شرک کا فتویٰ لگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں اس آیت کی تفسیر کے تحت علماء نے لکھی ہیں، اور اب اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب اگر جو تقسیم کرتے ہیں، تم الزام لگاتے ہو کہ تقسیم حضور نے کی اور یہ تقسیم صحیح نہیں کی، میرا نبی تقسیم کس انداز سے کرتا؟ اب اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات جن کو دیے جائیں گے اس کی تفسیر بیان کی اس آیت میں۔ آپ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ بھی صدقات نکالتے ہیں، تو آپ اس آیت کو یاد رکھیے، یہ قرآن کی آیت بیس ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، صدقہ کس کو دیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، اس میں 8 مصارف اللہ نے بیان کی، 8 ڈائریکشنز بیان کی ہیں کہ جہاں جہاں آپ زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ کیونکہ اس کو مجھے تھوڑا سمجھانا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آج کے درس کا اختتام اسی آیت پہ کروں گا، اور یہ آیت نمبر ہے 60 سورہ توبہ کی۔ کبھی آپ کو سمجھنا ہو کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو نکال لیجئے۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ سب کا سب ان 8 چیزوں میں جانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں، صدقات کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ صدقہ کا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا مفہوم رکھتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ صدقات میں صدقہ نافلہ بھی آ گئے، صدقات واجبہ بھی آ گئے، اور زکوٰۃ بھی آ گئی۔ انما الصدقات، جو صدقات ہیں، للفقراء، یہ لام یاد رکھیے گا، بعد میں سمجھاؤں گا بھی آپ کو، للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ بانٹنے والے عاملین کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کر دی، اس کو پہلے سمجھیے۔ فقیر کا ذکر بھی کیا اور مسکین کا ذکر بھی کیا۔ فقیر اور مسکین کون ہوتے ہیں؟ علماء کا اس کی تعریف میں، اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ جس میں وہ زکوٰۃ دینے والا بن سکے، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کو کچھ روپیہ تک نہ ہو، کچھ روٹی تک نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء بالکل اس کی الٹی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی دونوں تعریفیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف کیا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص ہے جس کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہو اور تم اس کے چہرے سے اندازہ نہ لگا سکو کہ وہ مسکین ہے، اور وہ لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ وائٹ کالر لوگ ہو گئے نا، سفید پوش لوگ۔ اس دور میں یہ طبقہ بہت زیادہ پسرا ہے۔ NGOs بن چکی ہیں، راشن بٹ رہے ہیں، لیکن وہاں سے کون لے کے آ رہے ہیں؟ جو گداگر لوگ ہیں، جو مانگنے میں شرم نہیں کرتے۔ لیکن جو آدمی اپنی عزت بنا کے بیٹھا ہے، جو آدمی کے گھر پہ بچیوں کی، جس کو بیچارے کو شادی کرنی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں کسی راشن کی لائن میں لگ جاؤں گا تو میری جو 4 بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شادی میں اچھے گھروں میں کہاں سے کروں گا؟ لوگ تو کہیں گے تم تو مانگنے والے لوگ ہو۔ اب کسی کی بچیاں بیٹھی ہیں، وہ خودداری کے اندر جی رہا ہے، بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، اور بعض اوقات الیاذ باللہ تعالی خودکشیاں تک لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وائٹ کالر لوگ جو لوگ ہیں، ان کو دینا سب سے زیادہ اولا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، ایسے لوگوں کا مالدار کے گھر پر آنا واجب نہیں ہے، مالدار کا ان کے گھر تک جانا واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے۔ فقیر پر اللہ نے لازم نہیں کیا کہ تیرے پاس نہیں ہے تو تو مالداروں کے گھر پر جا، یہ تیرے پر واجب ہے، لیکن مالدار کو کہا کہ اگر تیرے مال پر زکوٰۃ نکل رہی ہے تو تجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ فقیر کون ہے، مسکین کون ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے پاس مال رکھا ہوا، لوگ مجھے فون کریں، لوگ میرے پاس آئیں، لوگ میرے سامنے روئیں دھوئیں، مجھ سے مانگے تو میں دوں۔ بھائی بہت سے دفعہ تو مانگتا آپ سے وہی ہے جو مانگنے والا ہے، جس کو ضرورت ہے اور خودداری کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کو کون دے گا؟ آپ کا بھائی ہے اور آپ چھوٹے ہیں اس سے، تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کیسے کہے گا مجھے ضرورت ہے؟
آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کے ایک تعلق ہے، حجاب کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے فون کریں تو میں دیکھوں. آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور پھر قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے للفقراء الذین احصروا، اور خیرات اور صدقات یہ فقیروں کا حق ہے. اللہ کہتا ہے احصروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کی وجہ سے انہیں گھیر رکھا ہے معاملات نے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے یہاں تو الحمدللہ اماموں کی اچھی سیلری ہوتی ہے، لیکن ہمارے ممالک میں چلے جائیے کہ امام بیچارہ اتنی قسم پرستی کا شکار ہوتا ہے کہ 30 دن کا اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا نہیں سکتا ہے. جو دین کے اندر خادم ہوتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے صدقات یہ ان لوگوں کا حق ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے کی وجہ سے گھیر رکھا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں کام کاروبار کے لیے چلنے پھرنے کی. اور پھر فرمایا یحسبہم الجاہل، اور جو نادان لوگ ہیں، اغنیاء من التعفف، انہیں مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی سفید پوشی کا بھرم میں سوال نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے یحسبہم الجاہل، جاہل یہ سمجھتا ہے، نادان یہ سمجھتا ہے، اغنیاء یہ تو امیر آدمی ہے، من التعفف کس وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے الحاف، الحاف کہتے ہیں لحاف کو، لحاف وہ ہوتا ہے جس کو آپ اوڑھ لیتے ہیں، تو لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. اس وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو امیر آدمی ہے. تو ہمارے یہاں ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار اگر اس کو ضرورت ہوتی تو مانگ تو لیتا مجھ سے، فون کر لیتا مجھے، اس کے پاس ہوں گے پیسے جبھی تو نہیں مانگ رہا. آپ کو دکھ رہا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان بند پڑی ہے، تباہ ہو گیا ہے، قرضہ اس پر بہت ہو گیا، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن وہ مانگ آپ سے نہیں رہا تو آپ دے بھی نہیں رہے. اور قرآن کا کہہ رہا ہے کہ جو نادان آدمی ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو امیر سمجھتا. لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے چپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ بھائی دے دو دے دو دے دو، کب دوں کب آؤں گا. ان کی عادت نہیں ہے. اگر کبھی کسی سفید پوش نے ایک دفعہ بول بھی دیا اور آپ نے ٹال دیا تو اگلی مرتبہ شرم کی وجہ سے بولے گا بھی نہیں آپ کو، آپ سمجھیں گے شاید کام ہو گیا اس کا. لیکن ایک تو سفید پوش آدمی کتنی مجبوری کے ساتھ اپنے لب پر، اپنے لب پر، اپنی زبان پر وہ بات لایا ہے، اور اب آپ نے اس کو ٹال دیا. 2 مہینے بعد دیکھیں گے، اب 2 مہینے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ کال کریں، اور وہ ایک دفعہ کہہ چکا ہے، اب دوبارہ ذلیل ہونا نہیں چاہ رہا. تو اس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ اغنیاء میں ہے، تو قرآن منع کر رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دو. اب یہ دیکھیے کیا میں اور آپ زکوٰۃ اس طرح نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال؟ اللہ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ زکوٰۃ صدقات ایسے لوگوں کو دینی چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ بانٹنے والوں کے لیے ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ تھی، وہی زکوٰۃ کلیکٹ کرتی تھی، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ کلیکشن امیروں سے وہ کرتے بھی تھے اور پھر غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی وہ کرتے تھے. ان کو کہتے تھے عاملین زکوٰۃ. تو قرآن یہ کہتا ہے عاملین زکوٰۃ کو بھی ان کو بحیثیت سیلری میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. جیسے آج کوئی این جی او چلا رہا ہے، اور این جی او کے تحت جو ہے وہ اگر کوئی اور مال اس کے پاس نہیں ہے تو اگر وہ این جی او میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو اس زکوٰۃ کے مال سے سیلری دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ سیلری اور تنخواہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا وہ آدھا مال تو جو ہے وہ سارا کا سارا سیلری میں چلا جائے. تو لیکن جو عاملین ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے اور کوئی ایک این جی او چلا رہے ہیں، کچھ نیٹ ورک چلا رہے ہیں اور اس کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کے تحت بعض اوقات رینٹ آ رہا ہوتا ہے، ایکسپنسز آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ عاملین والے ایکسپنسز ہیں تو علماء نے کہا وہ بھی شمار کیے جا سکتے ہیں. لیکن اصل کانسیپٹ کیا تھا کہ اسلامک ریاست کلیکٹ کرتی تھی زکوٰۃ کی منی، اور پھر لوگوں کو ڈسٹریبیوشن پر اور کلیکشن پر انہیں ہائر کیا ہوا تھا، اور جو ہائر کیے ہوئے لوگ تھے ان کو زکوٰۃ کی مد میں سیلری ادا کر دی جاتی تھی. اب چوتھے لوگ کون ہیں؟ 3 لوگ میں نے بیان کر دیے، فقراء، مساکین اور عاملین. اب چوتھے لوگ ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سننے والی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے آپ. دلوں میں الفت ڈالنے سے مراد کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کا مال اس لیے بھی دیا کہ وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام کی سرحدوں پر کچھ قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سردار اگرچہ مالدار تھے لیکن اسلام کو ان سے نقصان نہ پہنچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پولیٹیکلی لحاظ سے ایک تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ ان کفار کے سرداروں کو بھی زکوٰۃ کا کچھ مال دیا تاکہ وہ دوسروں سے مل کر اسلامک ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا رجحان بن رہا تھا، جن کو اٹریکشن تو تھی اسلام کے بارے میں، تو اسلام نے چاہا کہ ان پر احسان کر دیا جائے، ان کو تھوڑا مال دے دیا جائے تاکہ ان کے دل میں اسلام کی الفت ڈال دی جائے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو نیو مسلمز تھے، نو مسلم تھے، اور نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، فیملی نے ان کو چھوڑ دیا تھا، مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو ایسے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال دیا تاکہ ان کے دل میں الفت اسلام باقی رہے اور وہ اسلام پر کھڑے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قبیلے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال میں سے دل کی تالیف کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے، اسلام کے لیے مال دیا تھا، وہ آ گئے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ مال دیجیے، زکوٰۃ میں ہمارا بھی حصہ ہے، اور قرآن کہہ رہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ریکویسٹ بھیج دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اب تمہیں 1 روپیہ نہیں دیں گے ہم۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اسلام اپنے ابتدا کے مرحلے میں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدا انیشل اسٹیج پر تھا اسلام، تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف وہ نہ جائیں، اس لیے یہ کام کیا۔ جو کفار تھے، قبیلے کے جو نئے اسلام لانے والے تھے، انہیں ضرورت تھی۔ اب اسلام جو ہے وہ غلبے میں ہے، اسلام کا انفلوئنس ہے، اب ہم تمہیں مال نہیں دیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہو گیا اس بات پر، حضرت عمر کی بات پر، کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اب ہم اس زکوٰۃ میں سے یہ مؤلفۃ قلوبہم والا حصہ اب ان کو نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر یہ والمؤلفۃ قلوبہم والا حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں، کیونکہ اسلام غلبے میں تھا اور ویسے ہی مسلمان جو ہے جو غریب ہوتا تھا اس کو پرووائڈ کر دیتے تھے کھانا پینا، ویسے ہی مدد کر دیتے تھے، تو والمؤلفۃ قلوبہم والا حصہ ساقط ہو گیا۔ اب اس پر فقہا نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا والمؤلفۃ قلوبہم کا حصہ ساقط ہو گیا، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر حاکم اسلام کہیں ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کے پاس دوسرا اتنا مال نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے کے بعد زکوٰۃ کا ہی مال ہے، زکوٰۃ فنڈ میں پڑا ہوا ہے، تو اگر اسے کسی جگہ مسلمانوں کوئی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ مال خرچ کرنا پڑے تو والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے پر یا ایسا فنڈ ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے زندگی میں کہ بعض اوقات کوئی بندہ ہے وہ ریورٹڈ ہو جاتا ہے اسلام کی طرف، اس کی فیملی اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، اس کے گھر والے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب ایسا مسلمان کہاں جائے؟ نئے نئے مسلمان ہے، فیملی نے نکال دیا، نہ جاب ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک ایسا زکوٰۃ فنڈ ہونا چاہیے کہ والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت وہ جو نئے نئے مسلمان لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے دے تاکہ کم از کم کچھ عرصے تک وہ اسلام پر قائم رہ کر اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے اپنے معاشی معاملات کو چلانے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ پریشر فیملی کی طرف سے پڑا اور یہاں پر مسلمانوں نے بھی ہاتھ نہیں پکڑا بیچارے کا، وہ گھر سے بھی گیا اور یہاں پر بھی کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا، تو بعض اوقات وہ دوبارہ بیک ہو جاتا۔ تو اب کوئی بندے نے اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسلام پر استقامت کے لیے ہم اپنے مال کو خرچ کریں، ایک ایسا فنڈ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اس نئے نئے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، تاکہ جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو اور اس کو استقامت نصیب نہ ہو جب تک اس کی کچھ مالی مدد کی جائے۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر آج بھی علماء کی ایک تعداد کہتی ہے کہ والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب یہ 4 چیزوں کے لیے آیا تھا لی، اب 4 چیزیں اور بیان ہو رہی ہیں، پھر اس پر آیت ختم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے
اس کی تفصیل دی تاکہ آپ کے ذہن میں تمام چیزیں رہیں. اب 4 کے ساتھ آیا لی اور اب 4 کے ساتھ آ رہا ہے فی. لی معنی ہوتا ہے کے لیے ہے اور فی کا معنی ہوتا ہے اس میں خرچ کرنا ہے. تو اس کا فرق کیا وہ میں بیان کروں گا. اس کو بیان کرنے کے بعد 5واں مصرف اللہ بیان کرتا ہے زکوٰۃ کا خرچ ہوگی. وفی الرقابی گردن چھڑانے میں زکوٰۃ خرچ ہوگی. گردن چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو غلام کے آقا کیا کہتے تھے؟ مکاتبت کر لیتے تھے ان سے. مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت اس لیے ہوتی ہے کہ غلام کو اس نے خریدا تھا 2 لاکھ میں, اب غلام کی ورت بن گئی 4 لاکھ, تو اس کا آقا یہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی اگر تو مجھے 4 لاکھ دے دے, کہیں سے بھی کر کے قرضہ لے لے, کچھ بھی کر کے دے دے, تو میری طرف سے تو آزاد ہے. اب غلام کو آزادی مل رہی ہوتی تھی تو اسلام نے غلامی کے سسٹم کو ختم کیا. کس طرح؟ اسلام نے کہا وفر رقابی, اب ایسے غلام کو بھی تمہیں چھڑوانا چاہیے, اپنے زکوٰۃ کو خرچ کرو. اس دور کے اندر غلام نہیں ہے, تو اس دور میں وفر رقابی پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے ایک جدید اصطلاح اس کے بارے میں لکھی ہے کہ بعض اوقات جیل میں کچھ مسلمان قیدی ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ بونڈ بھرنا ہوتا ہے, اگر ان کا بونڈ بھر دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائیں گے. تو اب کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا جو 5واں مصرف ہے کیا کریں آپ؟ یہ جو جیل ہے وہاں جائیے, دیکھیے کسی کا بیچارے کا 5-10 ہزار میں مسئلہ حل ہو رہا ہے, کسی کا 20,000 میں مسئلہ حل ہو رہا ہے, تو زکوٰۃ کے مال دے کر اس کا بونڈ بھر دیجئے, اس کو باہر تو لے کے آئیے, اس کو باہر نکلوائیے. ایک پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے جو اس پر کام کرنے والا ہو کہ جو لوگ بیچارے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اندر پھنسے ہوئے ہیں, مجرم نہیں, عادی مجرم نہیں, کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ, اور اب گورنمنٹ نے رکھ دیا کہ اتنے پیسے جرمانے کی جمع کروا دو اور آزادی لے لو, لیکن پیسے ہی نہیں ہے, کون کرے ان کی طرف سے بونڈ بھرے؟ تو ایسی چیز کے اندر بھی لگانا یہ زکوٰۃ کے مصرف میں سے. 6واں مصرف اللہ کہتا ہے والغارمین. غارمین جو استعمال ہوتا ہے لفظ غرم فی التجارتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ آدمی جس کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا, یعنی قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا. یہاں بزنس کا لاس یہ نہیں ہے کہ آپ نے شراب کی فیکٹری کھولی تھی اور وہ تباہ ہو گئی, یہ تو ناجائز کام تھا. وہ کام آپ نے کام تو حلال کیا تھا, محنت کی تھی, دل لگا کے کام کیا تھا, لیکن اچانک سے مارکیٹ میں آپ ڈیفالٹر ہو گئے, مارکیٹ کے اندر آپ کا کام تباہ ہو گیا, آپ مقروض ہو گئے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 7واں جو فرض ہے, جو 7واں مصرف ہے, جس کو زکوٰۃ دینی ہے, جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, وہ شخص ہے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, جس پر بزنس کا ڈیپتھ بہت چڑھ گیا ہے اور وہ بالکل ہی معاشرے کے اندر تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کی بھی مدد کرنی ہے, کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے آپ کو گولیاں مار لیتے ہیں, نہروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, بلڈنگوں سے کود جاتے ہیں. سوسائٹی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے, ان کو جینے نہیں دیتی ہے. تو ایک فنڈ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ لمسم اماؤنٹ کے اندر جتنے بھی قرض خواہ ہیں ان سے بات کر لی جائے کہ بھائی اس کا لون ہم اپنی طرف سے ادا کر دیں گے. اب اس طرح سیٹ اپ ہو کہ وہ جتنے بھی جو لون لینے والے ہیں ان سے بات کر لی جائے کہ بھائی تھوڑا تم ریلیکسیشن دو, تھوڑا ہم اس کی طرف سے دے دیتے ہیں, اس کی جان کو آزاد کر دو تاکہ اپنے آپ کو نہ مار لے. تو والغارمین کے اندر یہ ہے کہ جو مقروض لوگ ہیں ان کا قرضہ ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. سیکنڈ لاسٹ چیز, وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. وفی سبیل اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے بیان کیا ہے وفی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ جہاد, اسلحہ خریدنا ہے مسلمانوں کے لیے, آرمی کے اندر اکوپمنٹس لینے ہیں, یہ تمام چیزیں مجاہدین اسلام کے لیے لینی ہے. تو اس کے اندر بھی وفی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وفی سبیل اللہ کا مفہوم بہت بڑا ہے, صرف جہاد ہی نہیں ہے بلکہ وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اس سے مراد جتنے بھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھے کام ہیں, مسجدیں ہوں یا مدرسے ہوں یا رفاہی کام ہوں, پل بنانا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے. ایک مفسرین کی تعداد کہتی ہے ان سارے کاموں میں یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی. وابن السبیل, یہ لاسٹ ہے. وابن السبیل کا معنی راستے کا بیٹا. راستے کا بیٹا مطلب مسافر. ایک بندہ امریکہ آیا ہے, امریکہ آ کر پیسے اس کے ختم ہو گئے. فار ایگزامپل ابھی کووڈ کے اندر کیا ہوا تھا, لوگ گئے تھے 15 دن کے لیے کسی ملک, اور وہاں پر کیا ہوا کہ وہ لاک ڈاؤن لگ گیا, فلائٹس بند ہو گئیں, اور فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لے کر آئے تھے بیچارے $2,000 10 دن خرچے کے لیے, لیکن کیا ہوا کہ اب تو 2-3 مہینے رکنا پڑ گیا, اور نہ اب وہاں کی گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے, تو اب کیا کریں؟
لیکن پاکستان کے اندر تو وہ بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، تو اگرچہ وہ اپنے ملک میں غنی ہو، لیکن اگر وہ کسی اور ملک میں مسافر ہو پریشان ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال لگتا ہے۔ یہ 8واں مصرف ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جس کے اندر زکوٰۃ لگے گی۔ اب وہ فرق سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ کچھ علماء نے اس سے مسئلہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں مالک کرنا لازمی ہے۔ آپ نے غلام کے پیسے دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے جس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، جس کا قرضہ تھا، آپ نے ڈائریکٹلی قرضہ دے دیا، قرضہ ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس کا مال جس پر قرضہ ہے اس کو دینا ضروری ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دے۔ لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کئی دلائل سے یہ بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ احناف کے علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں دیکھیں اللہ نے 4 کے ساتھ لام استعمال کیا اور 4 کے ساتھ فی استعمال کیا، اور قرآن اگر کوئی لفظ بدلتا ہے تو اس کے اندر بڑے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ للفقرائی، یہاں لام آیا نا، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، اور عاملین کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے ہے۔ یہ 4 چیزوں میں لام آیا، تو جہاں جہاں لام آیا ہے اس سے مراد ہے مالک بنانا۔ فقیر کو دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں دینی ہے، مسکین کو دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں دینی ہے، عامل کو دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں دینی ہے، الفت ڈالنے کے لیے کسی کو دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اس کے بعد 4 کے اندر اللہ نے فی استعمال کیا، لام استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے مراد 4 کے اندر کیا کہ 4 کے اندر مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ علامہ سعیدی بہت سارے دلائل لکھنے کے بعد اور بہت سارے علماء کو کوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر وفر رقابی، غلام آزاد کروانے کے لیے، یقیناً آپ جو بانڈ بھریں گے تو بانڈ کے پیسے آپ قیدی کو تو نہیں دیں گے جا کر، بلکہ وہ تو آپ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی جا کر آپ اس کی ریسپٹ جمع کرا دیں گے، تو اس کے تو ہاتھ میں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں آپ مالک بنانے کی شرط لگائیں گے تو اس کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گی زکوٰۃ دینا۔ تو آسانی کیا ہے امت کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندے کا بانڈ بھرنا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کو مالک کرنا، بلکہ فتویٰ بہتر یہ کہ یہ دیا جائے کہ اگر کسی نے ڈائریکٹلی بانڈ بھر دیا ادا ہو گیا۔ اس طرح جو مقروض ہے، مقروض کے اندر کیا کیا جائے؟ جناب تمہارا قرضہ کس پر ہے؟ اب آپ نے قرض خواہ کو ڈائریکٹ کال کر لی، تو کیا یہاں پر بھی اللہ نے فی استعمال کیا، وفی الرقاب والغارمین، وہ فی تمام 4 کے اندر۔ تو غارم کے اندر بھی فرمایا کہ اگر قرض خواہ کو ڈائریکٹ قرضہ دے دیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مقروض کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے، غریب کو بڑی ضروریات ہوتی، آپ نے اس کو دیا یہ لو لاکھ روپے اپنا قرضہ اتار دو، وہ قرضہ تو نہیں اتارے گا، لاکھ روپے سیدھے کر دے گا، وہ لاکھ روپے کہیں اور ہی خرچ کر دے گا۔ تو آپ چاہ رہے تھے اس کو ایک مشکل سے نکالنا، لیکن وہ اپنا ڈیپ تو نہیں اتارے گا اور دوسرے چکروں میں پیسے لگا دے گا، کیونکہ اس کو اور بھی ضروریات ہیں بیچارے کی۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ والغارمین، اس طرح بعض اوقات جیسے ایک مسئلہ صبح میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کا علاج کروانا ہوتا، آپ نے غریب کو علاج کے پیسے دے دیے، اس کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے، وہ کہے گا چلو یار مرتے ہیں تو مریں، کم از کم روٹی تو پیٹ میں جائے۔ اس نے کیا کہ کھانے پینے میں لگا دیے، گھر میں کسی چیز میں لگا دی، علاج نہیں کروایا اس کا۔ تو اب کیا ہے کہ اگر اس کا علاج کروا دیا جائے اور علاج کروانے کے بعد جو ہے اس کی جو ریسپٹ آئے ہاسپٹل کی، اس ریسپٹ سے اگر کسی نے زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ ریسپٹ بھر دی تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جانی چاہیے۔ لیکن ایک علماء کا گروہ ہے جو کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مالک کرنا ضروری ہے۔ لیکن علامہ سعیدی کہتے ہیں ان 4 چیزوں میں اللہ نے فی استعمال کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کام کے لیے ہے۔ جہاں 4 میں ان کے لیے کہا تھا تو اس سے مراد ان کو دینا ضروری ہے، اور ان 4 میں ان میں استعمال کر دو تو اس کا مقصد ہے اس کاز میں استعمال کر دو۔ اب ان کے ہاتھ سے استعمال کروا دو یا اس کاز میں ڈائریکٹلی استعمال کر دو، اس لیے اللہ نے فی استعمال کیا۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مراد علامہ پیر کرم علی شاہ صاحب نے ضیاء القرآن نے بھی مسئلہ لکھا، مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، شیخ امین احسن اسلائی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور علامہ خفاجی نے بھی لکھا، علامہ آلوسی نے بھی لکھا رحمۃ اللہ القوی، لکھا کہ فی سبیل اللہ سے مراد سارے فلاحی کام ہیں، سارے فلاحی کام سے مراد۔ تو یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں علامہ سعیدی کہ اگر وفی سبیل اللہ پر فتویٰ اگر ہم یہ دیں کہ ہر فلاحی کام کے اندر زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹ لگ سکتا ہے، علماء اس پر غور کر لیں وفی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور امت کا اس دور میں دیکھیں کہ کیا کیا معاملات ہیں،
کیونکہ جیسے پانی کی سبیل آپ نے بنا دی، آپ نے کوئی پل ضرورت تھی، پل بنا دیا آپ نے، اور وہ زکوٰۃ کے مال سے بنا دیا، تو اکثر فقہا کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسی فقیر کو مالک نہیں کیا۔ لیکن علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جائز ہے، اور وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں فی سبیل اللہ سے، کہ ہر وہ نیک کام جس میں یہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے اس میں لگانا چاہیے۔ اس پر یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس پر یہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ سبیل اللہ سے مراد یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا کر دیا گیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس دور کے اندر بعض اوقات اس طرح کی کمپلیکیشنز آتی ہیں، تو اگر جس مسئلے میں امت کے لیے آسانی ہو، آسانی سے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچ جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انڈیویجولی زکوٰۃ دینے سے کم فائدہ ہوتا ہے، اور اجتماعی زکوٰۃ کے اندر کسی چیز کو پیسہ لگانے سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی گاؤں کے اندر کسی ایک بندے کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، تو ایک بندے کا علاج ہوا۔ آپ نے اس گاؤں کے اندر ہاسپٹل بنا دیا تو اور علاج مفت کر دیا آپ نے، تو اس سے کیا ہوا کہ پورے گاؤں کا بھلا ہو گیا۔ تو اب اگر آپ فی سبیل اللہ کا فتویٰ یہ دیں گے کہ ہر کام میں لگ سکتا ہے، تو پھر مساجد کی تعمیر ہوں یا مدارس کے معاملات ہوں یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم ہاسپٹلز ہوں، پل بنانے ہوں، نالے کھدوانے ہوں، بغیر ہیلے کے بھی ان تمام چیزوں میں مال لگ سکتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے۔ تفصیل زیادہ ہو گئی لیکن یہ دینا بھی ضروری تھی، کیونکہ اپڈیٹڈ چیزیں بھی بیان کرنی چاہیے، اور جدید مسائل کیا ہیں، علماء کیا لکھ رہے ہیں، علماء کی دونوں طرف کی رائے کیا ہے، تاکہ ہمیں امت کے لیے ذہن یہ ہو کہ ہم دین کی باؤنڈری میں رہ کر کتنی آسانی امت کو دے سکتے ہیں۔ دعا کی اگر کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جو اچھا کام کر رہی ہے دین کا اور صحیح پراپر انداز سے کر رہی ہے، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو بھی کسی اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، دینا چاہیے ان کو۔